انسان کی زندگی میں خوشی، غمی، دکھ اور سکھ، کبھی راحت اور کبھی بے چینی، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہے تو انسان خوشیوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ ہمیشہ خوش رہنے والا شخص بھی پاگل ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہمیشہ دکھوں میں رکھنا چاہے تو انسان دکھ کی سخت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دکھوں کے اندر انسان نڈھال ہو کر پاگل اور مجنون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رات دن کی تبدیلی رکھی، سورج کا آنا پھر لوٹ جانا، چاند کا آنا پھر لوٹ جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کے اندر جو تبدیلیاں رکھی ہیں، فرمایا کہ اس کے اندر اہل علم کے لیے ہم نے نشانیاں چھوڑی ہیں۔ پریشانی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈبوتا ہی چلا جائے اور اس کا حل تلاش نہ کرے تو انسان کی یہ اپنی کم عقلی ہے۔ دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نہ اتارا ہو۔ ہر پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ اور اگر ہم توجہ کریں، ہم انسانوں کی پریشانیاں ہیں بھلا کتنی؟ ایک مرتبہ کبھی ٹائم نکال کر اپنی پریشانیاں ایک پیج پر لکھیں تو صحیح، آپ کی اور میری پریشانیاں ہیں کتنی؟ اور کیا آیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانیاں میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہیں گی؟ کیا میں یہ مصمم ارادے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آخری وقت تک مجھے پریشانیاں یہ لے ڈوبے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، بچپن سے لے کر 55 تک، انسان کی پریشانیاں 15-20 سے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ چاہے اس کو 100 لکھ دیں، چاہے 200 لکھ دیں، 500، 1000 لکھ دیں، لیکن ہر پریشانی کا آپ کا تعلق کبھی 10 نمبر سے ہوگا، کبھی 8 نمبر سے ہوگا، کبھی 5 نمبر سے ہوگا۔ ہر پریشانی گھوم کر آپ کے انہی نمبروں پر آ کر ٹھہر جائے۔ 15 سے 20 پریشانیاں ہیں انسان کی، اور زیادہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم کسی انسان پر اگر کوئی مشکل ڈالتے ہیں، سب سے پہلی وجہ بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے گناہوں کی شامت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پریشان کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی بطور آزمائش اپنے بندے پر ڈالتے ہیں کہ میں ذرا چیک تو کروں، یہ نمازیں، یہ تہجد، یہ عبادت کا کرنا لگاؤ ذوق اور شوق کے ساتھ جو کر رہا ہے، کیا آیا ایک پریشانی کے ساتھ یہ میرے قریب ہو جائے گا یا مجھ سے دور ہو جائے گا؟ اللہ بندے کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پریشانیاں اس وجہ سے آتی ہیں، میری اور آپ کی نیکیاں اس قدر کم ہوتی ہیں، اللہ ہمیں کوئی درجہ تو دینا چاہتا ہے، کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچ نہیں پاتے۔ پھر اللہ ہم پر کوئی پریشانی ڈالتا ہے، پریشانی ڈال کر امتحان لے کر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تک بندے کو پہنچا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ نیکیوں کے ذریعے تو اس مقام پر نہیں آ سکتا تھا، اب میں نے اس کا امتحان لیا ہے، پاس ہو گیا ہے، اس مقام تک اس کو پہنچا دیا۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے جتنی پریشانیاں دی ہیں، جتنی پریشانیاں آنی ہیں،
ہر پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال کے رکھا. میں نے آپ کے سامنے صرف ساری پریشانیاں، زندگی جہان کی پریشانیاں، ان کا حل نماز کے اندر، اس ٹاپک پر میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں کہ ہر پریشانی کا حل اللہ نے 2 رکعت نماز کے اندر رکھا. اور اس نماز کا تعلق جو میں آپ کے سامنے کچھ علمی مواد پیش کروں گا، یہ نفلی نماز ہے، یہ فردی نہیں، نفلی نماز. مطلب ایک بندہ فردی نمازیں اس کی پوری ہوں، فجر بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی، عشاء بھی، جمعہ بھی، اس کے بعد بھی اگر اس پر پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس پریشانی کے حل کے لیے اللہ کے حضور وضو کرے، مصلی بچھائے، 2 رکعت نفلی نماز پڑھے، اللہ اس پریشانی کو دور کر دیں. 2 رکعت صرف اللہ کو دینی ہے، اللہ نے وہ پریشانی اس کے بدلے میں ختم کر دینی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا ایک وقت گزرا، میں نبی علیہ السلام کا رازدان تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فتنے کی کوئی بات بھی اگر بتاتے تو مجھے بتاتے تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا ایک وقت گزرا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی کسی معاملے میں پریشان ہوتے، فاضیہ الی الصلاۃ، آپ دوڑ کر بھاگ کر مصلی کی طرف جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے. کوئی بھی زندگی کا پریشان کل لمحہ ہوتا تو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ البقرہ میں ہی 2 موقعوں پر ارشاد فرمایا، 2 موقعوں پر. پہلی آیت نمبر 45 فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. ہاں، صبر اور نماز پڑھنا، صبر کرنا، یہ بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہی بھاری کام ہے، مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے، خوف نہیں ہے دل کے اندر، ان کے لیے بہت بڑا کام ہے، وہ نہیں کر پائیں گے. دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آیت نمبر 153 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے تو مدد طلب کرو پریشانی کے وقت میں صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابن کثیر کے صفحہ نمبر 21 پر اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیتی سنا رہے ہیں. فرمایا کہ نبی علیہ السلام میرے قریب سے گزرے، میں اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھا ہوا تھا. نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا ایوجعک فی بطنک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تیرے بیٹھنے کی کیفیت سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ تیرے پیٹ میں درد ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں بولنے کی سخت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ زبان کے ساتھ جواب دیا جائے کہ ہاں اللہ کے رسول پیٹ میں درد ہے. تکلیف اتنی زیادہ تھا، میں نے سر کے اشارے سے کہا اللہ کے رسول جی ہاں پیٹ میں درد ہے. نبی علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے فرمایا قم یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کھڑا ہو جاؤ. کھڑا ہو، فتوضا، وضو کر جا کے، فصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھ. تیرے پیٹ میں درد ہے، کھڑا ہو، ہمت کر اور جا کر وضو بنا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی. جس کو جسم میں کسی بھی حصے پر تکلیف ہوتی ہے نا، پتہ اسے ہی ہوتا ہے. کروٹ نہیں لے سکتا بندہ، چارپائی سے نیچے نہیں اتر سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے جا کر سہارا لیتے ہوئے
مشکیزے سے پانی نکالا، بڑی تکلیف کے ساتھ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے اسی ارادے کے ساتھ، دل کے ارادے سے، زبان سے کوئی کلمات نہیں کہے، دل کے ارادے کے ساتھ میں نے اللہ سے بات کی کہ اللہ یہ 2 رکعتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پیٹ کے درد کو دور کر دے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی پریشانی کی حالت میں نے رکوع کیا، سجود کیا، نماز پڑھی. جب نماز کا سلام پھیرا، نماز کے سلام پھیرنے کے ساتھ اللہ نے میرے پیٹ کے درد کو دور کر دیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ نے پیٹ کے درد کو دور کر دیا. انسان کے جسم میں جہاں درد ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، ٹھیک ہے یہ بھی ایک شرعی اصول ہے، نقطہ نظر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہتھیار آپ کو جو نماز والا دیا ہے اس کو استعمال کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے دردوں کو ختم کر دے گا. انجیکشن لگوائیں، ٹیبلٹ استعمال کریں، پین کلر استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ختم نہ ہو تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف آئیں، 2 سجدے کر کے اللہ سے بات کریں کہ اللہ میرے پیٹ کا درد ختم نہیں ہو رہا. طبیب جواب دے گے، حکیم جواب دے گے، میرے اللہ تیرا تو جواب نہیں ہے، میں مدد چاہتا ہوں تجھ سے، نماز پڑھ کے میرے پیٹ کا درد دور کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کے درد کو دور کرنے پر قادر ہے. اللہ بندے کی پریشانیاں جانتا بھی ہے اور دور بھی کرتا ہے. دوسری روایت سنیے، وہ بھی اسی صفحہ نمبر 21 کے اوپر بالکل 3 سطر کے بعد یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے. مفسر قرآن، تفسیر ابن عباس ان کے نام سے بڑی مشہور ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سفر پر نکلا ہوا تھا، سفر پر، اور مدینہ سے جب میں نکلا تو میرا چھوٹا بھائی قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھا. کچھ اس کی طبیعت سنبھلی، میں نے کہا کہ طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ہے، میں سفر کے لیے نکل پڑتا ہوں. تجارتی سفر تھا، میں نکل پڑا. جب میں شہر سے باہر نکلا، مدینہ کی حدود کو کراس کر گیا، تو راستے کے اندر ایک بندہ مجھے ملا، ہانکتا ہوا، اس کا سانس پھولا ہوا، سواری سے اترا اور کہا کہ عبداللہ، یار اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے تیرا بھائی قاسم بن عباس، نوجوان بھائی، وہ فوت ہو گیا. تو اس کو چھوڑ کے آیا تھا، وہ بیمار تھا، لیکن اب وہ انتقال کر گیا ہے، وفات پا گیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سواری سے نیچے اترے، کہا کہ اپنے سانس کو اپنی سانس میں لے اور تسلی کے ساتھ مجھے بتا کیا ہوا. کہتے ہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا چھوٹا بھائی وفات پا گیا ہے. تو زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی سواری کی پیٹھ سے مشکیزہ اتارا، وضو کیا اور جا کر 2 رکعت مصلی پر پڑھی. 2 رکعت. اب ادھر سے جو قاصد آیا ہوا تھا، پیغام لے کر آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ عبداللہ، یار اللہ کے بندے، میں آپ کے بھائی کی وفات کی خبر سنا رہا ہوں اور آپ نماز کے اوپر چلے گئے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نفلی نماز. یہ بلا عقل میں بات آنے والی نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہو آپ میرے ساتھ چلیے، اپنے بھائی کے کفن دفن کا بندوبست کیجیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے نماز پڑھی، تسلی کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ واپس لوٹے. راستے میں وہ پوچھتا رہا کیا مسئلہ ہے. میں نے آپ کو وفات کی خبر دی اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو عبداللہ بن عباس کہتے تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، گویا کہ میرا کندھا اللہ نے مجھ سے چھین لیا ہے. میرا نوجوان بھائی، خوبصورت بھائی دنیا سے چلا گیا. یہ اس سے بڑھ کر پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس پریشانی کے حل کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب تو نے بھائی کی وفات کی خبر سنائی تو میرے دل پر ایک دھچکا لگا.
میں برداشت نہیں کر پایا، لیکن اس کے حل کے لیے، سکون کے لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ نے میرے دل کے کچھ بوجھ کو ہلکا کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی تمہارے پاس پریشانی آئے تو اس کا حل تلاش کیا کرو نماز کے اندر اور صبر کے اندر۔ میں نے صبر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی، اللہ نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے کہ اللہ کی امانت ہی اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ جب بھی کوئی وفات کی خبر آئے، پریشانی آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ آج تک ہم میں سے کسی بندے نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا۔ کتنی بڑے پریشانیاں کہ گھر کے اندر فوتگی کی کوئی خبر دے کر جائے کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا وفات پا گئی ہیں، اور اس کا اعلان سن کر بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے حضور اللہ سے رجوع کرے۔ ایسا کام ہم میں سے کرتا کوئی نہیں۔ اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور رکھیے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا سکون عطا فرمائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وقت کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہوا، سر میں درد ایسا ہوا کہ میں نے رات کی نیند لینا چھوڑ دی، سکون نہیں کر پاتا تھا۔ اتنا سخت درد دماغ کے اندر اور سر کے اندر، اتنا شدید درد، نہ میں کہیں جا سکتا ہوں، نہ صحیح معنوں میں عبادت کر سکتا ہوں۔ میں نے حکیموں سے رابطہ کیا، حکیموں نے مجھے کئی طرح کے نسخے بتائے، میں نے استعمال کیے، سر کا درد ختم نہیں ہوا۔ پھر کئی میں نے دم کیے اپنے آپ پر خود ہی، سورتیں پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، لیکن سر کا درد ختم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں جب میرا سر کا درد ہوا تھا، میری عمر اس وقت 52 سال تھی، 52 سال۔ کئی عرصے تک سر میں درد رہ گیا۔ ایک دن میں نے اللہ کا قرآن کھولا، قرآن کی سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میں نے یہ آیت کریمہ کھولی اور پڑھی، اس کو سمجھا۔ میں نے پھر بات کی اپنے آپ سے، شافعی حکیموں کے پاس بھی چکر لگائے، طبیبوں کے پاس بھی گیا، دم درود بھی بڑے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ صبر تو نے کر لیا ہے، آج یوں کر 2 رکعت نماز پڑھ اللہ کے حضور کہ اللہ میرے سر میں درد ہے، اس سر کے درد کو نماز کی بدولت دور کر دے۔ آج یہ نسخہ بھی استعمال کر کے دیکھ۔ کہتے ہیں میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے بات کی اور میں نے کہا کہ شافعی لگتا یوں ہے کہ یہ جو سر میں درد ہوا ہے، اللہ نے تجھے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کوئی گناہ تیرا ایسا ہوا جس کی تو نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اپنے ہی آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ آج اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ یقیناً تو نے کسی گناہ کی وجہ سے اپنے بندے کو، فقیر بندے کو، گنہگار بندے کو پکڑا ہے، اللہ اس سر کے درد کو دور کر دے۔ اے اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میرے سر کے درد کو دور کر دے۔ میں نے یہ بات کی، اٹھ کے چلا گیا، روتا رہا کہ کون سا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے پکڑا ہے۔ پھر اللہ سے معافیاں مانگتا رہا۔ کچھ ہی وقت کے اندر، اسی دن میں اللہ نے میرے سر کے درد کو دور کر دیا۔ میں نے نماز پڑھی، سر کا درد جاتا رہا، اور میری آج عمر 83 سال ہو گئی ہے، اس کے بعد زندگی بھر مجھے کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ اللہ کبھی بندے کو پکڑتا ہے، کبھی جسم کے حصے کو مفلوج کر دیتا ہے۔ وہ انسان وہ گناہ کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے جس گناہ کی اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ جب انسان کی عقل آ جائے اور اللہ سے باتیں کرے کہ اللہ ضرور تو نے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، پھر اللہ وہ ایسا ایسا درد کو، اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں کہ میرے بندے کو سمجھ آ گئی۔ پہلی پریشانی پیٹ میں درد ہوا، صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ دوسری پریشانی اعلان فوت کی ہوا، بھائی فوت ہو گیا،
परेशानी आई, दिल पर अटैक भी हुआ, लेकिन उस परेशानी का हल 2 रकात नमाज। तीसरी दलील, इमाम शाफी के सर में दर्द हुआ तो कुरान की आयत पढ़ के 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ने सर के दर्द को भी दूर कर दिया। चौथी दलील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है जिसका नाम है अबू मालिका रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू मालिका रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद अहमद की हदीस है, 4थी जिल्द के अंदर। ये सहाबी मदीना से मुल्क शाम की तरफ जाता और वहां पर जाकर अपनी तिजारत की घर से कुछ माल लेकर आता, कुछ पैसे इधर से लेकर जाता। बड़ा अच्छा इसका बिजनेस चल रहा था, तिजारत चल रही थी। एक दिन सफर के लिए निकला, तन्हा अकेला, जंगल रास्ते में पड़ता था। रास्ते के अंदर जब जंगल से इसका गुजर हुआ तो कुछ डाकू मिल गए। डाकू ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, सवारी से उतारा, सवारी छीन ली। इसके पास कुछ दिरहम दिनार थे, वो इसे खींच लिए और हत्ता के जिस्म के कपड़े भी उतारना चाहते थे, लेकिन नहीं उतारने दिए। कहा कि अल्लाह के बंदो मुझे बरहना ना करो, इज्जत भी इंसान की कुछ हुआ करती है, आप मेरी इज्जत पर डाका ना डालो, जो कुछ था तुमने ले लिया, अब ये तो छोड़ दो। अगर चलें ठीक है, तुझे बरहना नहीं करते, लेकिन तुझे कत्ल जरूर करेंगे, कत्ल जरूर करेंगे। कत्ल करने की वजह, जब सारा कुछ ले चुके हो, कत्ल क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि इस वजह से करना चाहते हैं, जब तू मदीना वापस जाएगा लोगों को बताएगा कि ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, यहाँ पर डाकू रहते हैं, गैंग रहती है, तो लोग तो हमारे ऊपर हमला करेंगे, इसी वजह से तुझे फना कर देते हैं, तू मर जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। जब अबू मालिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी से नाउम्मीद हो गए तो कहने लगे ठीक है, माल भी ले लिया, दौलत भी ले ली, बस एक ख्वाहिश पूरी कर दो, एक ख्वाहिश। कहा ठीक है, बता ख्वाहिश क्या है? और कहा कि मुझे पानी दे दो, मैं वुजू करके सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। डाकू ने कहा ठीक है, कर ले, जो कुछ करना है, हमने तेरी जान तो लेनी, तुझे कत्ल तो करना है, चले ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़। हजरत अबू मालिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने वुजू किया और वुजू करने के बाद जमीन पर ही, कोई कपड़ा नहीं था मेरे पास, जमीन पर ही मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब नमाज शुरू की, सूरह फातिहा भूल गई, सूरह फातिहा तक ना आई। अल्लाह के बंदो, जब इंसान अंधेरे से गुजर रहा हो और उसको वसवसा आए कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, उसे कोई खतरा लायक हो, तो इंसान के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और जिस्म से पसीना आना भी शुरू हो जाता है। ये खौफ की एक अलामत है। और अगर इस मौके पर यूं याद आ जाए कि आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, तो बंदा हाफिज कुरान भी हो तो आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ पाता। ये खौफ की एक अलामत। और जिस बंदे को ये कहा जाए कि तलवारें हमारी नंगी है, गर्दन हमारे पास सीधे कर और हम तेरी गर्दन तेरे तन से जुदा कर देंगे, उसको फिर भला कुरान की सूरतें और सूरह फातिहा कहां से आनी? वो तो जिंदगी मौत की कशमकश में बैठा हुआ है। कहते सूरह फातिहा नहीं आई, मैंने जबान पर बेसाख्ता कहा या मुगीसु अगीसनी, ऐ तन्हाइयों के अंदर, तंगदस्तियों के अंदर बेसहारा बंदों की मदद करने वाले रब, अगीसनी, अपने बंदे की मदद फरमा। नमाज में बेसाख्ता तौर पर सूरह फातिहा की जगह मैंने ये पढ़ा, रकू में गया तो मैंने ये पढ़ा, या मुगीसु अगीसनी, ऐ मदद करने वाली जात, अपने बंदे की मदद फरमा। सजदे में गया तो मैंने ये पढ़ा। पहली रकात मुकम्मल हुई, दूसरी रकात में मुकम्मल हुई, तशहुद की दुआएं मुझे भूल गई, तशहुद की अत्तहियात ना आए, दुरूद ना आए, दुआएं ना आए, मैंने यही पढ़ा, या मुगीसु अगीसनी, या मुगीसु अगीसनी, बेसाख्ता तौर पर। यहाँ पर यह बात भी समझ लीजिए, ये कोई मसनून अमल नहीं कि अगर आपको नमाज नहीं आती तो आप या मुगीसु अगीसनी पढ़ लें, ये कोई शरीयत का उसूल नहीं। लेकिन यहाँ पर यह कायदा जरूर समझे कि जब बंदा इतना मजबूर हो जाए
اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہ ملے تو اللہ شریعت کے اصول تبدیل کر دیتا ہے، شریعت کے اصول تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسے وہ شخص جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، اس نے خوشحالی کے اندر آ کر جب اس کو اونٹ ملا اور سفر کے زاد راہ بھی مل گیا تو اس نے کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ لیکن اللہ نے اس کے اوپر غصاکی کا فتویٰ صادر نہیں کیا۔ کیوں؟ بندہ مجبور تھا، زبان اس کے حال میں ہی نہیں تھی، زبان اس کے استرار میں ہی نہیں تھی، بے ساختہ کہہ بیٹھا۔ لیکن اللہ خوش اس وجہ سے ہوا، پکارا تو مجھے ہی ہے نا، پکارا تو میرے بندے نے مجھے ہی ہے، کسی اور کو تو نہیں پکارا۔ تو اس وجہ سے جہاں پر بندہ مجبور ہو جائے اللہ شریعت کے اصول بھی اٹھا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب بھوک لگ رہی ہو خنزیر کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے، وہ اتنا سا کھائے کہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا، اتنا سا کھائے کہ جان بچ جائے۔ بہرحال انہوں نے یہ دعائیں کرنا شروع کر دی، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا، ارد گرد دیکھا کہ جو ڈاکو تھے وہ سارے ڈھیر ہوئے پڑے تھے، ڈھیر ہوئے پڑے تھے، سب تڑپ رہے تھے، ان کی روحیں نکل رہی تھی، ان کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں نہیں تھی، ان کے سینوں پر پڑی ہوئی تھی، وہ مر رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اللہ اتنی جلدی بھی تیری نصرت آ سکتی؟ میں نے ابھی نماز مکمل ہی کی تھی کہ نماز کے فوراً بعد میں نے زمین پر ڈھیر ہوتے ان کو دیکھا، 3 تھے 4 تھے جو ڈاکو تھے وہ ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ میں نے پھر ارد گرد دیکھا کہ یار یہ کون ہو سکتا ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں اور کوئی تیسرا بندہ نہیں، پرندہ یہاں پر نہیں مارتا، دوسرا کوئی انسان آ نہیں سکتا، اتنی جلدی نصرت کس کی آئی؟ میں جلدی سے اٹھا اور دیکھا دور ایک گھوڑے پر سوار سفید لباس کے اندر ملبوس ایک بندہ جا رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی، یا عبداللہ تعال الیہ، او اللہ کے بندے، او میری مدد کو آنے والے، ذرا واپس تو لوٹ، مجھے تو بتا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ وہ پھر جب واپس لوٹا کہتا ہے میں اس بندے کو نہیں جانتا تھا، ابو مالکہ بیان کر رہے ہیں، میں اس بندے کو نہیں جانتا تھا، کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ میں نے اتنا سوال کیا، یہ بتا میں نے تو نماز اللہ کے حضور پڑھی تھی، مدد تو اللہ سے مانگی تھی، تو کون ہے، کہاں سے آیا، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب تو نے نماز شروع کی اور جب پہلی مرتبہ یہ کہا یا مغیث اغثنی، اللہ کو جب تو نے پکارا، اللہ نے فرشتوں کو بلا کر آواز لگائی کہ جاؤ کون سے فرشتے ہیں جو میرے بندے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آسمان پر آواز آئی، دوسرے آسمان پر آواز آئی، تیسرے آسمان پر آواز آئی، جب چوتھے آسمان پر آواز آئی تو میں نے لبیک کہا کہ اللہ مجھے انسانی شکل کے اندر اس کی نصرت کے لیے بھیج۔ تلوار بھی اللہ نے دی، سواری بھی اللہ نے دی، میں اللہ کے آسمان کے چوتھے آسمان کے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو تیری مدد کے لیے آیا تھا، تیری مدد کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے سامان بھی واپس لوٹا دیا، بلکہ ان تینوں کا سامان بھی اسی کے سپرد کر دیا، جان بھی بچا دی، گھوڑے بھی دے دیے۔ یہ کس وجہ سے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جان کے لالے پڑ جائے، ڈاکوں کی گرفت میں آ جائے، چور چوری کر کے بھاگ جائے، تو اللہ کے ساتھ رجوع کرو، اللہ کے حضور اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے کیسے مدد کی؟ جہاں پر کوئی نہیں تھا اللہ تو تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگا کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاء رجل اعمى الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس ایک نابینا صحابی آیا، نابینا صحابی، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا دعا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری بینائی کو واپس لوٹا دے، اللہ میری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آجا تو بھی اللہ سے مانگ، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دائیں طرف اس کو کھڑا کیا
नफली नमाज की घर से 2 रकातें नमाज अल्लाह के रसूल ने उसको पढ़ाई। आप खड़े हुए हैं दाई साइड पर, वो मुक्तदी बनकर नाबीना साहब अल्लाह के रसूल के साथ खड़ा हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, उसको पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो वो साहबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरी हाजत पूरी कर दी, अल्लाह ने मेरी हाजत पूरी कर दी है, मैं अपनी इन आंखों से आपका दीदार कर सकता हूं, अपनी इन आंखों से आपका दीदार कर सकता हूं। अल्लाह ने इतनी जल्दी नमाज को कबूल भी किया और उसकी बेनाई भी वापस लौटा दी। इंसान के पास आंखें तो हो लेकिन आंखों का नूर ना हो, इंसान तड़पता रहता है, रोता रहता है कि अल्लाह मैं भी तेरी दुनिया देखता, अपनी औलाद को देखता, अपने घर को देखता, तेरे दर को देखता, तेरे बैतुल्लाह को जाता और जाकर मैं इबादत करता। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हाल क्या दे रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह इस परेशानी से भी निकालने पर कादिर है, इस परेशानी से भी निकालने पर अल्लाह कादिर कदीर है। कोई भी परेशानी जिंदगी भर की आए तो अल्लाह के हुजूर सजदा करो, अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी को दूर भी कर देगा और परेशानी को खुशी में तब्दील भी कर देगा। एक और दलील सुन लीजिए, सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला खादिम रसूल, नबी अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत करने वाले अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बसरा के अंदर एक जमीन थी, बसरा के अंदर, और इन्होंने एक बंदा वहां पर ठहराया हुआ था जो देखभाल करता था जमीन की। 2 साल तक जमीन बंजर हो गई, जमीन ने कोई भी फायदा नहीं दिया अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु। 2 साल के बाद जो आपका मुलाजिम था, खादिम था, वो मदीना आया, आकर कहने लगा, अनस आपकी जो जमीन है वो बंजर हो गई है, 2 साल से कोई फसल नहीं दी, कोई फायदा नहीं हुआ, या तो आप आए उसको सेल कर दें, किसी को दे दे, या फिर मुझे छुट्टी दे दे, मैं अब इस जमीन का कुछ नहीं कर सकता। आपने फरमाया ठीक है। आपने वक्त बनाया और उसके साथ बसरा पहुंचे, अपनी ही जमीन पर, अपनी जमीन पर, अपने रकबे पर, वहां पर जाकर आपने एक कपड़ा बिछाया और कपड़ा बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला, नबी का सहाबी, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ देखे क्या की, अल्लाह क्या तेरे बंदे अनस ने कभी तेरी जमीन की ज़कात रोकी है? अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, क्या तेरे इस बंदे अनस ने तेरी इस जमीन में से कभी उशर निकाला, कभी बंद किया है? हमेशा उशर निकाला, ज़कात निकाली। मेरे अल्लाह तेरे गरीब फकीर बंदे भी आए, अनस ने उनको भी झोलियां भर के दी। अल्लाह तेरा फजल हुआ, मुझे बता मेरे अल्लाह मेरा कौन सा गुनाह है जिसकी सजा तूने जमीन की शक्ल में दी? मेरी जमीन बंजर हो गई। मेरे अल्लाह बंदे बंजर हो जाते हैं तो उनको साहिब औलाद कर देता है। मेरे अल्लाह मुझे इब्राहिम की जिंदगी भी याद है, तूने 86 साल की उम्र में उसको बेटा दे दिया। मेरी जमीन को बंजर जो है इसको जरखेज कर दे। अल्लाह से किस तरह मुनाजात कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं अल्लाह के साथ, मेरी जमीन को जरखेज कर, मेरी जमीन को जरखेज कर। वो खादिम कहता है मैं आपके आंसू भी देख रहा था, आपको रोता हुआ भी देख रहा था और आपकी दुआएं भी सुन रहा था। अल्लाह ने आसमान पर बादल बनाए, बादल बन भी गए, बारिश भी बरसी। हैरत की बात यह है एक कतरा भी न दाईं तरफ जमीन पर गया न बाईं तरफ जमीन पर गया। बादल आए, अनस की जमीन को जरखेज करके वापस लौटे। जो अनस का रब है वो हमारा रब नहीं, जो अनस की बंजर जमीन को जरखेज करने पर कादिर है वो हमारे बंजर दिलों को जरखेज करने पर कादिर नहीं। लेकिन आज तक मुझे बताएं ईमानदारी के साथ, आज तक जिनको अल्लाह ने दुकान दी है, जिनको अल्लाह ने कारोबार दिया है, जिनको अल्लाह ने मार्केट दी है, जिनको अल्लाह ने प्लाजा दिया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने
کسی چیز کا عارضی مالک بنایا ہے اور اللہ نے زمینیں رقبے دیے ہیں، کبھی اپنی زمین پر کبھی اپنی دکان پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کبھی 2 رکعت اللہ کے حضور اپنی اس پراپرٹی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئے ہیں؟ اور شکوے ہمارے ختم نہیں ہوتے اللہ سے۔ اللہ کے بندو، جو زمین اللہ نے عارضی طور پر دی ہے، کچھ دیر تک ایک سانس کٹنے کے ساتھ یہ اولاد میں منتقل ہو جائے گی، پھر کوئی اور وارث آتے پھریں گے، کبھی یہ انتقال فروغ کی شکل میں کہیں اور چلا جائے گا، لیکن اللہ کو کتنے سجدے کیے ہیں؟ کوئی بھی پریشانی ہے زندگی جہاں کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھو، بے اولاد ہو تو اللہ کے حضور 2 رکعتیں سجدہ کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ اولاد دے گا۔ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ قرض ادا کرے گا۔ اگر کاروباری معاشی حالات تنگ ہو گئے ہیں، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ادا کرے گا۔ اور اگر بندہ کسی بیماری کے اندر گرفتار ہے، پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے، یا کوئی فالج کے اندر ہے، یا دل کا مریض ہے، وہ بھی اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ ہر بیماری کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔